پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسی قوم کا حال سنانے والے ہیں جس پر اللہ نے سخت ترین عذاب نازل فرمایا۔ وہ قوم کہاں آباد تھی اور کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب الہی سے دو چار ہوئی، پورا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے کثرت سے پیدا ہوتے تھے، مگر یہ قوم دین کی روشنی سے بیزار تھی اور ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جسے اغلام کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تاریخ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما کر فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر میں اردن میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید، نیکیوں کو کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک بڑا گناہ اغلام تھا، یعنی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا، جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اس بدکاری کی شروعات کرنے والے اس دنیا میں یہی ملعون لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز و شاداب بستیاں تھی۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر ضابطہ کے لوگ نہیں مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کے آمد سے بہت ہی زیادہ پریشان اور تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آنے سے نجات پانا چاہتے ہو تو اس کی ایک تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح سے یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھ کر رفتہ رفتہ اس برے کام کی یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اصلاحی اور مصلحانہ نصیحت کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی اور بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بالآخر آ ہی گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے نازل ہوئے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کر حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اتباع سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مؤمنین اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہیں دیکھے گا، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔
चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरह बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट पलट कर दिया और ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गई और फिर कंकर के पत्थरों का मींह बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मारे गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। ऐन उस वक्त जब ये शहर उलट पलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो वो दर हकीकत मुनाफिका थी और वो कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और कहा कि हाय मेरी कौम कहकर खड़ी हो गई। फिर अजाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद ने इस पूरे वाक़े को कुछ यूं इरशाद फरमाया, तो हमने उससे और उसके घर वालों को निजात दी तो उसकी औरत वो राह जाने वालों में से हुई और हमने उसके ऊपर एक मींह बरसाया तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए वो कंकड़ों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।